اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد سورہ الحجرات کی آیت نمبر 9، 10 اور 11 آپ کے سامنے تلاوت کی، جس کے اندر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے آپس میں الفت و محبت قائم رکھنے کے طریقے اور ذریعے بیان فرمائے، اور اس میں مسلمانوں کو کچھ احکامات ارشاد فرمائے جس سے پیار اور محبت قائم رہتا ہے، دوستیاں اور رشتہ داریاں قائم رہتی ہیں، آپس میں الفت اور محبت بڑھتی ہے، اور نفرت اور رشتے کے ٹوٹنے اور قطع تعلق سے بندہ بچ جاتا ہے، اور جس سے اللہ رب العزت کی رضا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی اور آپس میں اچھے تعلقات جو ہیں وہ ملتے ہیں اور جاری رہتے ہیں اور قائم ہوتے ہیں۔ ان مبارک آیتوں کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ سورہ الحجرات کی آیت نمبر 9، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اور اگر مومنوں میں سے کوئی دو فریق، دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تو ان میں صلح کرا دو۔ میں اکثر ایک حدیث پاک بیان کیا کرتا ہوں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ، تمہیں ایسا عمل بتاؤں جو نماز سے بھی افضل ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ بتائیے۔ حضور نے فرمایا ایسا عمل بتاؤں جو روزے سے بھی افضل ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ حضور نے فرمایا ایسا عمل بتاؤں جو صدقات و خیرات کرنے سے بھی افضل ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ ہمارے آقا ضرور بتائیے۔ آپ نے اس طرح چند نیکیوں کے نام لے کے فرمایا تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ بتائیے۔ میرے حضور نے فرمایا دو لڑے ہوئے مسلمانوں کے درمیان صلح کرا دینا، یہ نماز، روزے اور حج سے بھی افضل ہے۔ جب صلح نہیں ہوتی تو لڑائی جھگڑے بڑھتے ہیں، نفرت بڑھتی ہے، ایک دوسرے کی چغلی بڑھتی ہے، غیبت بڑھتی ہے، الزام تراشی بڑھتی ہے، اور پھر قتل و غارت تک بات آ جاتی ہے۔ تو یہ بہت بڑا ایک جرم اور گناہ ہے، اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے غلاموں سے فرما دو، ایمان والوں سے فرما دو، اگر مومنوں میں سے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تو فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان کے درمیان صلح کرا دو۔ کچھ جگہ ہے جہاں جھوٹ بولنا جائز رکھا ہے شریعت نے، ویسے جھوٹ بولنے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اللہ فرماتا ہے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، لیکن کچھ جگہ اللہ نے رکھی ہیں، دیکھو کتنی بڑی وہ جگہ ہوں گی، کیسا وہ معاملہ ہوگا کہ اللہ اور اس کے محبوب نے جھوٹ بولنے کی اجازت دے دی وہاں پہ۔ ایک ان میں سے ہے جب دو مسلمان آپس میں لڑے ہوئے ہوں، ان کی صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے۔ ہم لڑائی کرانے کے لیے تو جھوٹ بول دیتے ہیں، تہمت لگا دیتے ہیں، چغلی کر دیتے ہیں، لیکن صلح کرانے کے لیے ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ کام ہمیں کرنا چاہیے۔ وہ کیا ہے
کہ دو